الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ عز و جل کو ہنسائیے اور جنت پائیے۔ اب سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے ہنسائیں، تو اس سلسلے میں آئیے کچھ باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک صفت ہنسنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید میں اسماء و صفات پر ایمان لانا ایمان کے حصوں میں سے، توحید کے اقسام میں سے ایک قسم ہے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، جیسے صفات اللہ نے بتائے اپنے، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات پر ہمارا ایمان ہے، اور جن صفات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں پر، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات، اس کے افعال تمام پر ایمان لانا توحید کے اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تو ایک صفت اللہ رب العالمین کی ہنسنا ہے۔ اللہ عز و جل ہنستا ہے بندوں کے حرکات سے، ان کے اعمال سے، ان کے صفتوں سے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہنس دے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے عذاب نہیں دیتا ہے جب بندہ کسی کام سے اللہ کو ہنسا دے، وہ جنتی ہے۔ تو اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَىٰ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ، اگر آپ کے رب نے بندے کے کسی کام سے دنیا میں اللہ ہنس دے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ مِنْهُ، بندہ اللہ تعالیٰ سے برابر دعا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہنس دیتا ہے۔ فَإِذَا ضَحِكَ، اللہ تعالیٰ جب بندے سے ہنس دے، قَالَ لَهُ اُدْخُلُ الْجَنَّةَ، اللہ فرماتے ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آئیے ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا کوئی کام کریں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور اللہ ہنس دے، ہمارے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کا حساب نہیں ہوگا اور وہ جنت میں جانا اس کا یقینی ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کو ہنسانے کا کیا راستہ ہے، اس سلسلے میں کچھ احادیث آپ کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، اللہ کے راستے میں شہادت، قتل ہو جانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا کہ سب سے بہترین شہید، افضل شہید کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذین ان یلقون القوم، جب لوگ، قوم دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے تو ایمان والا جہاد کرنے کے لیے جب صفوں میں ایسے کھڑے ہو جائے مستعد کہ چہرہ ادھر ادھر نہ پھیرے، اور میدان کارزار میں داخل ہونے کے لیے بالکل پوری حماس کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری ہمت افزائی کے ساتھ میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو، یہاں تک کہ وہ قتل کر دیے جائیں۔ اور ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں اس انداز سے شہید ہوتے ہیں، جنت کے اعلیٰ مقامات میں ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان سے خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے اللہ عز و جل۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے ہنس دے، اللہ اس کا حساب نہیں لیتا۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل ہنستا ہے ان دو لوگوں سے جو دونوں، ایک نے اپنے دشمن قاتل نے قتل کر دیا، دشمن کو قتل کرنے کے بعد، یعنی قتل کرنے والا کافر تھا اور جس کو قتل کیا وہ مومن تھا۔ جب ظاہر بات ہے جو اللہ کے راستے میں مقتول ہو گیا، شہید ہو گیا، تو وہ جنتی ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد میں جو قاتل تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دی، وہ مسلمان ہوا اور اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ اس سے، اور جو قتل ہوا، دونوں کے اس حرکت سے قاتل اور مقتول دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے اس فعل سے اللہ رب العالمین ہنستا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے راستے میں شہادت نصیب فرمائے۔ دوستو، نمبر 2، ایک اور چیز ہے کہ اللہ کے راستے میں ایثار و قربانی کرنا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا جو رسول اللہ کا مہمان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث الی نسائہ فقلنا ما معنا الا الماء، اپنے گھر والوں کے پاس بھیجا. گھر کی عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تو آپ کے مہمان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے سوائے پانی کے، ہمارے گھر صرف پانی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یضم او من یضیف ھذا، میرے اس مہمان کو کون مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کا مہمان نوازی کروں گا. آپ اپنے گھر لے کر جاتے ہیں. جانے کے بعد گھر میں عورت سے کہا کہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی اچھی طرح سے کرنا. عورت نے کہا اللہ آپ کو بھلا کرے، آج ہمارے گھر میں بچوں کے کھانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ دیکھو بچوں کا جو کھانا ہے اس کو تیار کرو، اور جب بچوں کو نیند آ جائے تو بچوں کو سلا دینا، اور جب بچے سو جائیں تو کھانا لگا دینا اور چراغ جلانا. جب چراغ جل جائے اور دسترخوان بچھ جائے، بچے سو جائیں تو اس کے بعد مہمان کو دسترخوان پر بلاتے ہیں، اور مہمان جب کھانے لگے تو چراغ کو درست کرنے کی طرح آپ چراغ کو اصلاح کرو تاکہ چراغ بجھا دو، اور مہمان سمجھے کہ چراغ کی اصلاح ہو رہی ہے تو پھر اندھیرا کر کے ہم صرف ہاتھ ہلاتے رہیں، ہم کھائیں نہیں، تاکہ رسول اللہ کا مہمان پیٹ بھر کر کھائے. چنانچہ اس اللہ والی نیک صحابیہ خاتون نے ویسے ہی کیا جیسے اس کے شوہر نے بتایا، تو مہمان پیٹ بھر کھایا. مہمان یہ سمجھا کہ وہ دونوں اپنے ہاتھوں کو حرکت کر رہے ہیں گویا کھانا کھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کھانا نہیں کھایا، بچوں کو بھوکا سلا دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان پیٹ بھر کھانا کھائے. جب صبح میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آیا کہ اللہ رب العالمین رات میں رسول اللہ کے مہمان کے ساتھ جو میزبان نے حرکت کی ہے میاں بیوی، ان کی اس حرکت پر، ان کے اس فعل پر اللہ ہنس دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی ادا بہت پسند آئی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضرورت کے ہونے کے باوجود، حاجت مند ہونے کے باوجود وہ لوگوں کو آگے بڑھ کر ترجیح دیتے ہیں، ان کے لیے قربانی دیتے ہیں. تو ایثار و قربانی کا یہ جذبہ دے کر اللہ نے ہنس دیا. ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ ہو اور ایسا ایثار و قربانی اپنے بھائی کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے کوئی کرے تو اس کے لیے جنت ہے اور اس کے لیے حساب نہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند آنے والی ادا ہے. دوستو نمبر 3 یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور انسان کے اندر لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. فرماتے ہیں حضرت وکی بن عدس اپنے چچا سے ابو رزین سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضاحک ربنا من قنوت عبادہ، بندوں کی مایوسی سے اللہ تعالیٰ ہنس دیتا ہے. اور جب بندے مایوس ہوتے ہیں، تھوڑا سا انہیں کوئی چیز نہیں ملتی ہے، کوئی چیز انہیں کمی ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا نروس ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد حالت بدل جاتی ہے اور پھر خوشی آ جاتی ہے. بارش نہیں ہوئی، بارش آ گئی، پیسوں کی قلت تھی، پیسے آ گئے، اور گھر میں کوئی چیز کم تھی، آ گیا، اور اسی طرح سے بیمار ہو گیا، مایوس ہو گیا، پھر صحت مند ہو گیا، تو آدمی حالت فوراً بدل جاتے ہیں. تو جب اللہ رب العالمین بندے کی حالت ایک دوسرے سے بدل دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو رزین نے کہا قلت یا رسول اللہ اویضحک الرب عز وجل، کیا ہمارا رب عز وجل ہنستا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، بندے کی حالت کے بدلنے سے، کہ جب اس کو تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی سی کوئی مایوسی آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، منہ لٹکا لیتا ہے، لیکن جب جیسے ہی حالت بدل جاتی ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین بندے کی اس چھوٹی سی کمی کی وجہ سے جو مایوسی آتی ہے، پھر اس کے بعد خوشحالی آتی ہے تو وہ بالکل حشاش بشاش ہو جاتا ہے. تو بندے کی اس حالت کی تبدیلی سے اللہ تعالیٰ ہنس دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مزاج بدلتا ہے، بندہ
کہ بہت جلد مایوس ہو جاتا ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان بندہ کمزور پیدا کیا گیا ہے. ایک اور چیز ہے نمبر 4 کہ جب صف بندی، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یقاتلونہم صفا کانہم بنیان مرصوص، ایسے صف بندی کرتے ہیں جیسے سیس پگھلائی ہوئی دیوار ہے. دشمنوں کا جب مقابلہ ہو تو دشمنوں کے سامنے جب صف بندی کے ساتھ ہم ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کی ایثار و قربانی، جان کی قربانی کرنے کے لیے جیسے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بندوں سے ہنستا ہے. نمبر 5 ہے رات میں قیام کرنا، رات میں نماز پڑھنا. وَقَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ نے فرمایا راتوں میں بستروں میں کم سوتے ہیں اور صبح کے وقت میں اٹھ کر اللہ کے بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یضحک اللہ الیہم، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ عز و جل ہنس دیتا ہے. ایک آدمی وہ ہے جب رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے. اور دوسرا وہ انسان جب نماز میں صف کا اہتمام کرتا ہے اور صفوں کے اندر سیدھی طرح سے کھڑا ہوتا ہے اور بالکل بارگاہ الہی کی عبادت میں صف بستہ ہو کر اہتمام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا ہے اور ہنس دیتا ہے. اور تیسرا وہ انسان جو دشمنوں کے مقابلے میں صف میں جب کھڑا ہوتا ہے تو بالکل ڈٹ کر اور اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں شہادت کے لیے پوری قوت اور ہمت کے ساتھ میں مقابلے کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ تاکہ جان کا نذرانہ پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہنس دیتا ہے. تو یہ اس حدیث کے اندر رات میں کھڑے ہو کر بارگاہ رب العالمین کی عبادت کرنا، قرآن میں کئی جگہ پہ اللہ نے فرمایا. سورہ مزمل آپ دیکھیں، قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے ہو جائیے اور رات عبادت کیجئے تھوڑی ہی صحیح. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نمبر 6 یہ ہے کہ آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ میں جب مقابلہ ہو تو دشمنوں کے کارزار میں گھس جائے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، جیسا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاثۃ یحبہم اللہ ویضحک علیہم ویستبشر بہم. اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ان کے اس کام سے ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے اذا انکشف فئۃ قاتل وراءها بنفسہ، جب دشمنوں کا سامنا ہو تو اپنے آپ کو کسی کو دیکھے بغیر، کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ دشمنوں کے درمیان گھس جاتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. حتی ان یقتل فاما ان یقتل او اما ینصرہ اللہ ویکفیہ، یا تو وہ لڑ کر شہید ہو جاتا ہے یا تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں غالب ہو کر غازی بن کے کہلاتا ہے. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انظروا الی عبدی ھذا کیف صبر لی بنفسہ، اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو کیسے دشمنوں کے درمیان گھس کر کس طرح اپنی جان کو جوخوں میں ڈال کر جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے صبر و استقامت کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا اور کامیاب ہو گیا، یا جان کا نذرانہ پیش کر دیا یا غازی بن کر واپس آیا. اور دوسرا وہ شخص لہو امرات حسنہ، وہ شخص جس کی بیوی بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی حسین و جمیل ہے اور اس کے پاس بڑا ہی نرم و نازک خوبصورت بستر ہے. ایسا انسان رات میں بیوی کے پاس سونے کے بجائے رات کا کچھ حصہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی شہوتوں کو، اپنی تمام آرام کو خیر بات کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے. اور چاہے تو وہ سو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے خوش ہوتا ہے اور ہنس دیتا ہے. اور تیسرا وہ شخص جو اپنے سفر میں ہے اور جب سفر میں کسی منزل پر سوار جب رکتے ہیں تو رات کے جگہ سارے ساتھی سو جاتے ہیں مگر ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تکلیف، آرام ہو، خوشی ہو،
ہر حال میں وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا نہیں چھوڑتا، ایسے بندے سے بھی اللہ عز و جل بہت خوش ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے نرم و گرم بستر، عیش و آرام، عیش و عشرت کے زمانے میں فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن دوستو فجر کی نماز تو تصور ہی نہیں کہ کوئی چھوڑ سکتا ہے۔ نماز تو فجر سے پہلے جاگنے اور کچھ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا تمام ائمہ سلف کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ آخری نمبر 7 یہ ہے کہ آدمی صدقہ اور خیرات کرے تو چھپا کر اللہ کی بارگاہ میں دے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس سے ہنستا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں جب کسی کو صدقہ کرتا ہے تو وہ کسی کو دکھاتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی سائل، کوئی فقیر جب مانگنے کے لیے آئے تو تمام لوگ اس کو انکار کر دیتے ہیں، دینے سے انکار کر دیتے ہیں، تو سب اس کو دھتکارتے ہیں۔ تو وہ جب واپس چلا جاتا ہے تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے پیچھے سے جا کر اس سائل کو، اس فقیر کو، مانگنے والے کو چپکے سے اس کو دے دیتا ہے، چپکے سے اس کو دیتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حرکت سے ہنستا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ چند چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے سنا کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں کچھ کام ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہنس دیتا ہے اور بندے کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے کاموں سے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہنس دے اور ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔